برادران امام، شب جمعہ اور آخری شب جمعہ ہے ماہ مبارک کی، ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ. اور کل کیا جمعہ لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، یہ رات اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. رات بھی ویری امپورٹنٹ. اور جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا وہ بھی آج ہی کی رات کے لیے. یا سار اللہ وابن سارے، جو خواہش جو آرزو ہمارے دلوں کی ہے وہ اس دو جملوں میں. یہی دعا ہے کہ جب انشاءاللہ امام آئے تو ہم امام کی نصرت کریں انشاءاللہ، اور ویسے بنے جیسے امام کے لشکر میں ہم شامل ہو سکیں. یہ سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی عزت، میں بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا ہوں. ایزی لینے کی بات نہیں ہے بلکہ سو امپورٹنٹ کہ اگر میری قسمت میں نہیں، خدا نخواستہ، یا میں نہیں جا سکوں تو ہمارے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر. یہ جو اتنی عبادتیں کی ہیں اس کا کیا ہونے والا ہے؟ کہاں رہیں گے اگر امام کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو یہ خواہش ہونا ہماری، یہ تمنا ہونا، یہ آرزو ہونا کہ میں جاؤں اور امام کو جوائن کروں. جب تک اس آرزو کو ڈیولپ نہیں کریں گے عبادتوں کی قبولیت نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جب تک اس کی ہم کو عادت نہ ہو، ہمارے دل میں خواہش ہونا کہ میں امام کو جوائن کروں، میں امام کو جوائن کروں، میں امام کو. مقصد یہی ہے. اب دعائے کمیل آپ نے پڑھی. دعائے کمیل غیبت امام میں بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے. یہاں تک اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ 40 دن اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو زیارت ہوتی ہے. ہمارے پاس 1000 دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ دیکھو ہر بندہ دعا مانگ رہا. بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں، دعا مانگتے جاؤ. لیکن کیا ان دعاؤں میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میٹ یو مولا؟ نو. میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں، کوئی مانگتا ہوگا. میجورٹی کیا ہے؟ سب کیا کرتے ہماری دعاؤں میں ہے. یہ دعا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہم بولتے کہ مولا آئی وانٹ ٹو سی یو، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا، میں آپ سے ملنا چاہتا. ہم بولتے وی ڈونٹ سے. دین ہاؤ وی آر ایکسپیکٹنگ؟ پھر ہم ایکسپیکٹ کیسے کر رہے، امید کیسے رکھ رہے کہ امام تم کو کچھ دے گا؟ وہ کریم ابن کریم ہے، دے رہا. امام علی کا بیٹا ہے، اس دور کا علی. لیکن ہم امام کو جو شکایت ہے، کل کا واقعہ آپ کے سامنے، میں سٹوری نہیں سنایا کل، مقدس کی بیداری کے لیے سنایا، اویئرنس کے لیے سنایا، ذہن کو کھولنے کے لیے سنایا. یہ ڈم ذہن کو لے کے اگر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، امام تڑپ کے بولتا ہے کہ میری غیبت میرے شیعوں کے لیے کب ہے؟ کب میں نے اپنے شیعوں کی مدد نہیں کی؟ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے اس کو لبیک نہیں کہا؟ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کا رسول دعا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون سی دعا کس سے مانگنا. بات آ گئی ذہن میں تو سنا دیتا. اللہ کے رسول شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں، بصرے کا یا بغداد کا واقعہ ہے. ایک شخص کو پھانسی ہو گئی تھی، پھانسی کی سزا، اور وہ حق پہ تھا، بے گناہ تھا، پھانسی کی سزا ہوگی. بنی عباس کی حکومت، وہ بار بار اللہ کے رسول کو پکار رہا تھا. اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، غور سے سنیں، ظلم ہو رہا تھا، اور بار بار وہ پکار رہا تھا جیل میں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ. مولا محب اہل بیت تھا، ہم جیسا تھا. کل اب اس کی موت ہے، کل موت. آج رات میں شب میں سرکار آئے، اللہ ہم کو رسول کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. سرکار کی زیارت ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ. سرکار آئے، آ کے کہا کہ اے میری امت کا، اے میرا مسلمان، اے میرا بھائی، یہ بول تو بار بار کیوں پکار رہا؟ اس نے کہا آپ جانتے کہ کس پریشانی میں ہوں؟ تو کہا میں آ گیا تیری مدد. تو اس نے کہا میں اتنے دن سے آپ کو آواز دے رہا، آپ اب آئے. تو واقعہ بہت بڑا ہے، میں صرف دعا کے حوالے سے بتا رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طریقے سے تجھے دعا مانگنا تھا تو نے اس طریقے سے نہیں مانگی. پوچھا کیسے؟ تو اب سنو. کہا کہ اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے، انہیں موت سے لے کے پورا برزخ، برزخ سے لے کے قیامت، قیامت سے لے کے جنت تک،
آخرت کے لیے جو دعا ہمارے اس میں ہمارے ذہن میں یا ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہے ہی نہیں. کبھی کوئی آخرت کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے کہ میری موت اچھی ہو, میری برزخ اچھی ہو, میری لحد اچھی ہو. بہت کم مانگتے. جبکہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا رسول کا بولو, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی 3-4 دن ہوا آپ کے پاس. اللہ کا رسول بولتے کہ آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے, موت سے لے کے, میں اپنی ٹاپک پہ ہی, آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو 4 واسطے دے. میرا واسطہ دے, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دے, اور میرے بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے. 4 یہ واسطے دے کر اللہ سے دعا مانگ کے موت سے لے کے قیام, برزخ, برزخ سے قیامت, قیامت سے جنت تک. اس لیے کہ قیامت کو بھی کوئی معمولی چیز مت سمجھو. 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے. میری ٹاپک میں نہیں ہے, ورنہ میں بتاؤں 50,000 سال ایک دن کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے. نماز کو نہیں کھڑے رہتے 50,000 سال. اچھا یہ ریلیکس آئے ہم کہ مجھے تھوڑی ڈرنا, وہ ڈرے گا. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ میں تھوڑی ڈروں گا, میں تو نیک ہوں, یہ تو کسی اور کے لیے. ہر روایت کو اپنے اوپر لو, دوسروں کے لیے مت لو. تو آپ نے کہا کہ 4 معصومین کا واسطہ دو آخرت کے لیے, میرا واسطہ دو, میری بیٹی کا واسطہ دو, دونوں میرے بچوں کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سب کے لیے, بیدار ہو کے سنو, اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے, تمہارا باس ظلم کرے, کوئی جج ظلم کرے, کوئی انسان ظلم کرے, کوئی بھی آپ کا مطلب کوئی بھی ظلم کرے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا, تو اللہ کا رسول بولتا ہے اگر کوئی ظلم کے لیے, ظلم سے بچنا چاہ رہا اور یہ وہ چاہتا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو, تو میرے بھائی علی کا واسطہ دے. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, امام علی پہ خود اتنا ظلم ہوا, دروازہ جلایا گیا, شہزادی کے اوپر اتنا ظلم ہوا, علی نے تو کچھ نہیں کیا. کہا وہ میرا اور میرے بھائی کا ایک معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے بدلہ کیسے لیتا. اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے, یہ تو کبھی نہیں کریں گے ہم دعا, شیطان سے بچنا ہے تو میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو, یعنی چوتھے امام کا. اس کے بعد کہا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا کہ اگر علم میں اضافہ چاہتے, نالج میں اضافہ چاہتے, تو میرے 5ویں اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں آ جاؤ تو میرے 7ویں وارث, اور پریشانیوں میں آ جاؤ, پریشانی دور نہیں ہو رہی. اب میرے ذہن میں اتنے اعمال ہیں کہ 7ویں امام باب الحوائج, تو اللہ کا رسول بولتا ہے کہ میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو, اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے گا. 7ویں امام سے 1000 اعمال کہ یہ عمل کرو, یہ عمل کرو, کیسے تمہاری دعائیں. 14,000 سلوات کا بھی ایک امام کا ایک عمل ہے جو ہم لوگ کاظمین میں جب جاتے ہیں ہر سال زیارت پہ, تو کاظمین میں کرتے ہیں وہ عمل, ایک پہ ایک عمل ہے, بڑا مجرب عمل. 14,000 مرتبہ سب مل کے بیٹھ کے سلوات پڑھنا ہے اور امام کو ہدیہ کرنا ہے. بہت آسان عمل ہے, بہت اچھا عمل ہے. بہرحال اس کے بعد رسول نے کہا کہ اگر سفر پہ جا رہے تو یہاں کے لیے بہت اچھا, کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا رسول کا وعدہ کہ میرے 8ویں وارث کا واسطہ جب تم نکلو گھر سے, تو جیسے نکلے ویسی خیریت سے تم واپس آؤ گے, 8ویں امام کا واسطہ. اس کے بعد کا رزق میں, اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بول دوں, آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا کہ یار ایسے واسطہ دو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. نہیں, یہ بتایا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی سے بھی مانگو, یہ بھی کہا گیا, لیکن اس طریقے سے مانگنے سے دعا جلدی قبول ہوتی. میں تو کہتا ہوں معصومین تو بہت بڑی بات ہے, کھمبر اور فضہ سے مانگو ملتا ہے. امام تو بہت بڑی بات ہے. کہا رزق میں برکت چاہتے, حلال رزق میں, تو میرے 9ویں وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر عبادتوں میں کثرت سے عبادت کرنا چاہتے, تم کو شوق ہے عبادت کرنے کا اور موقع نہیں مل رہا, تو کہا 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد یہ بات میں نے چھیڑی کیوں, اس کے بعد کہا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھا, گردن پہ رکھا, یہاں گردن پہ رکھ کے کہا اگر تمہاری گردن پہ تلوار آ جائے. اب اگر گردن پہ تلوار آ گئی تو کتنی دیر کی مہلت رہتی, چند لمحے, فیو سیکنڈ, تلوار چلے گی مر جائے گا. کہ اگر گردن پہ تلوار آ جائے اور اس وقت تم میرے بیٹے قائم کو پکارو گے تو وہ اسی وقت آ کے مدد کرے گا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی.
تو میں یہی بولنا چاہ رہا، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ امام کو پکارتے کتنا، مصیبتوں میں کتنا پکارتے ہم امام کو، کتنا ہی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بولوں، ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے، حج پہ بھی جا رہے، ہزاروں لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، یہاں سے بھی کئی لوگ جاتے ہوں گے، خانہ کعبہ جاتے ہو، تم کو معلوم ہے کعبے کی تصویر سب کے سامنے۔ آج میں ایک جگہ گیا تھا افطار پہ، وہ کعبہ بتا رہے تھے، تو دیکھ کے فوراً وہ جگہ یاد آ گئی کہ جہاں امام آئیں گے۔ خانہ کعبہ جاتے ہو، جا کے دیکھتے ہو، پتا ہے کسی کو پتا ہے؟ آپ بلینکلی میں پوچھا سب سے، معلوم ہے کہ امام آئیں گے کہاں، کون سی دیوار پہ آئیں گے؟ کعبے کے فرنٹ ڈور پہ آئیں گے یا رائٹ سائڈ پہ آئیں گے یا پیچھے کے دروازے پہ آئیں گے؟ کہاں آئیں گے امام؟ کون سے کارنر پہ آئیں گے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس۔ کبھی بھی کعبہ جاؤ، خانہ کعبہ جاؤ، اس جگہ پہ جا کر امام کو پکارو۔ امام یہی بول رہا کہ کتنی معرفت ہے، شیخ صدوق سے ملاقات زمانے کے امام کی وہاں پہ ہوئی تھی۔ شیخ صدوق نے، شیخ صدوق جیسی شخصیت، شیخ مفید کے استاد، یعقوب کلینی کے شاگرد، حسین بابی خمی کے شاگرد سے ملاقات امام کی وہیں ہوئی تھی، مشہور۔ اور وہاں امام نے ان سے، غور سے سنے، امام نے ان سے کہا تھا جب وہ پریشان تھے برزخ کے غیبت کے معاملے میں، تو شیخ صدوق سے امام نے آ کے وہیں پہ خواب میں ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا تھا کہ اے شیخ تم کیوں گھبرا رہے، تم تو ہماری دعا سے پیدا ہوئے۔ کتنی پیار سے محبت سے بولا، تم کیوں کنفیوز ہے، تم تو میری دعا سے پیدا ہوئے، تمہارا نام تو میں نے رکھا۔ تو شیخ نے کہا کہ مولا پھر میں اب کیا کروں؟ تو کہا تم میرے لیے کتاب لکھو، امام خواہش کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، کہا میرے لیے کتاب لکھو غیبت کے اوپر۔ اس سے بہتر کتاب اس وقت ہماری لائبریریز میں نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے امام کے حکم سے کتاب لکھی، اتمام الدین و اتمام نعمہ، یا اتمام نعمہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اس کا پاکستان میں اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو انگلش میں آئی نہیں آئی، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ اردو میں ہو گیا۔ اتمام نعمہ انہوں نے پوری کہاں سے لیا؟ پورے نبیوں سے لیا کہ کون سے نبی زندہ ہے، اور اتنی لمبی نبیوں کے علاوہ اور کتنے لوگوں کو اللہ نے لمبی زندگی دی۔ امام کے اوپر مکمل ایک جامع کتاب شیخ صدوق کی، جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے، امام نے ان کا نام رکھا۔ کتنا بڑا آنر! If you do something آپ کو یہ آنر ملتا۔ آپ کو معلوم ہے انقلاب کے بعد، ابھی ریسنٹلی ایران کا 79 میں انقلاب آیا، انقلاب کے بعد ان کی خبر کہاں ہے پتہ ہے؟ شیخ صدوق دفن کہاں ہے؟ دوستو یہ بیداری کو پیدا کرو، یہ امام کا وہ صحابی ہے، امام کا وہ چاہنے والا، امام کے لیے اس نے وہ کام کیا، اور سب لوگ جاتے ہیں ایران کی زیارت سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بار بار مسجد مقدس کی زیارت نصیب ہو۔ یہ ایکان دفن ہے تہران میں، امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے پاس سبھی جاتے ہیں۔ تہران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے حرم، جو حرم ہے اس کے اندر شیخ صدوق دفن ہے۔ اور شیخ ابھی ایران کے انقلاب کے بعد، ریولوشن بعد، ریسنٹلی کا واقعہ، بارش ہوئی تہران میں، ان کا مزار بوسیدہ ہو گیا، تو مزار ٹوٹ گیا، رہبر زندہ تھے، مزار ٹوٹ گیا۔ 1200 یہ شیخ مفید سے بھی پہلے کے، اور یہ ان کا پیریڈ 4th سینچری 360 یا 370 ہجری، انہیں 1400 سال پرانی بات، 1150-1200 سال کے بعد ان کی مزار کھلا تہران میں ابھی ریسنٹلی۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چہرے پہ جو داڑھی کی پانی تھا غسل کا، وہ تک موجود تھا۔ مذاق ہے؟ ہم 10 سال میں پورے سڑ کے گل جائیں، ختم ہو جائیں، ہماری باڈی تو ختم ہو جائے، 1100 ایئرس تک زندہ رہے، کیسا رہے بھائی؟ کام کیا، کام امام کے لیے کام کیا، ہم کچھ نہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اپنا انٹرسٹ ہٹانا ہے، اپنا مفاد ہٹا کے کام کرنا تو امام کو قبول کرنا۔ یہ نہیں کہ میرا کیا ہوگا، تم میرا کیا بول رہے، تم اپنے آپ کو امام کے حوالے کرو، پھر دیکھو امام دیکھتا کیسا ہے تم کو۔ اپنے آپ کو امام کو سرنڈر کر دو، دیکھ لو سی کام۔ تو یہ شیخ صدوق، یہ اتنی بڑی پرسنالٹی، انہوں نے کام کیا۔
تو اس کے لیے یہ سب چیزیں میں کیوں بتا رہا آپ کو؟ صرف اس لیے کہ ایک موٹیویشن ہونا، تیار ہونا، فکر ہونا. میرے ان مجلسوں کے بعد خالی ہے کہ ذہن میں سوچ آ گئی کہ مجھے مدغاسکر میں امام کے لیے کام کرنا ہے. میں اپنے انٹرسٹ کو ہٹانا، بار بار بول رہا ایک دو تین باتیں جو ریپیٹ کر رہا ہے ایک مہینے سے. 3-4 چیزوں کو میں روز کہیں نہ کہیں سے لاگے بولتا. غیبت کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی باتیں کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے. اسلام تو یہاں تک بول رہا کہ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی نک نیم، ہم نام، کسی کا نام اکبر ہے، اب ہم اس کو کوئی اور کچھ اور نام سے پکارتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم نہیں بلا سکتے، حرام ہے. اگر اس کو نہیں پسند ہے اس بندے کو اور میں اس نام سے اس کو یاد کر رہا لوگوں کے سامنے، تو تمہارے اعمال گئے، تمہارا روزہ گیا، ہم تو انجوائے کر رہے. یہ اگر اس کیٹیگری میں رہو گے تو شیعت ختم ہو جائے گی، تم امام کے پاس جا ہی نہیں سکتے. میں بار بار بولا کہ اگر امام کے پاس کوئی جوائن نہیں کرے گا تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ 70 80 90 برس کی زندگی ویسٹ چلی گئی، ویسٹ. اگر میں امام کو جوائن نہیں کرا. امام کو جوائن کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کو اذیت نہیں دینا، وراثت تقسیم جو کرو انصاف سے کرو. یہ نہیں کہ یہ اس کا یہ میرا، یہ بھی ایک پرابلم ہے. اگر تم نے مثال کے طور پر باپ نے گھر چھوڑا، مثال دے رہا، 2 بھائی ایک 2 بہنیں، چھوٹے بڑا بھائی کھا جائے پورا، تو کیا پھر وہ امام کو جوائن کر وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، خمس دے، کوئی فائدہ نہیں. اگر میں کسی کا مال کھا جاؤں، وراثت کو تقسیم کرنا پراپرلی انصاف کے ساتھ یہ واجب ہے. اگر ول ہے، وصیت ہے تو وصیت پہ عمل کرو، اور اگر وصیت نہیں ہے تو برابر 2 لڑکیوں کو ایک مرد کا، اگر مثال کے طور پر 100 روپے چھوڑے، 50 روپے چھوڑے، 100 روپے چھوڑے، مثال دے رہا 100، 50 لڑکے کے ایک لڑکا ہے، 25 2 لڑکیوں کے، ایک لڑکا دو لڑکی کا حصہ، 2 لڑکی کا ایک جو حصہ ہوگا وہ ایک مرد کا حصہ ہوگا. تو اب ہم ایک آپ کو واقعہ سنو، نجف اشرف کا واقعہ. 2 طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، دونوں زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی ساتھ پڑھے، ایک ہی ساتھ آگے بڑھے، سب ایک ساتھ کاروبار ایک ہی ساتھ کیا. ایک کا آخری وقت آیا، دوسرا ویری کلوز فرینڈ اس کے پاس گیا، دوست کے پاس، کنفرم ہو گیا کہ بیچارہ ختم ہونے والا. تو کہا اللہ تم کو شفا دے، اگر تم مر گئے تو تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. پوچھا کیا؟ تو کہا خبر میں پہلی رات میں کیا ہوا مجھے آ کے بولنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بول دوں گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آ کے بولنا. وعدہ تو کر لیا، وعدے تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں کون سا پورا کرتے جو مرنے کے بعد کریں گے. نہیں میں کچھ بول گیا، دنیا میں کون سا پورا کرتے ہیں ہم. وراثت پہ بات کر رہا میں. امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے نا، تو یہ سب چیزیں وراثت میں امام کے لشکر میں جوائن ہونے کے لیے آئیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے بولوں گا. مر گیا. جب دفن کر رہا تھا تو اس دوست نے کہا دوست مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہے، آج رات میں کیا ہوا کل آپ پلیز میری خواب میں آ کے بتا دینا. اور بیچارہ مردہ ہے، وہ سن رہا بھی تو ہوگا. تو بولا اچھا. تو مر گیا، خبر بند ہو گئی. رات میں نمازیں پڑھی، صدقہ دیا، انتظار کرنے لگا، نہیں آئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، 2 سال کے بعد آیا، 2 ایئرس کے بعد. اس نے پوچھا یار میں اس کو شارٹ کر رہا بالکل کہ 2 سال سے کہاں تھے؟ کہا بڑی مصیبت میں تھا. کہا کیا مصیبت میں تھے؟ کہا بے انتہا پریشانی میں تھا. تم لوگوں نے دفن کر دیا، اب جب حساب کتاب ہوا تو میری تو ایک نماز یہاں پہنچی نہیں، میری ایک نماز بھی نہیں پہنچی یہاں پہ. اس نے کہا کیسے نہیں پہنچی؟ میں گواہی دے سکتا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد میں. یہ بھی دیکھو شرط ہے، مسجد میں ساتھ پڑھنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پہنچی. اب ریزن سنو، اس کے بعد پتہ چلے گا.
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مسجد میں نہ پڑھے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سمجھے؟ مسجد میں پڑھنے کا، جماعت میں پڑھنے کا سب سے بہتر ثواب، اس سے بہتر کوئی نماز ہی نہیں۔ تو کہا کیسے نہیں پہنچی؟ میں گواہی دے سکتا اللہ کو کہ تو نے میرے ساتھ پڑھی۔ اس نے کہا وہ تو ہے، پڑھی تمہارے ساتھ۔ تو کہا پھر کیوں نہیں پہنچی؟ کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے باپ نے گھر چھوڑا تھا، میری بہنیں تھیں اور میں تھا، بہنوں کا جو سسرال تھا، شوہر تھے دونوں بہنوں ہی جو تھے، وہ دونوں بہنوں کی شادی پیسے والوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ باپ نے کہا تھا کہ یہ تم تینوں کا، بھائی نے کہا بھائی تمہارے پاس تو پیسہ بہت ہے، تمہارے سسرال میں شوہر کے پاس بہت ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب بہنوں نے کہا نہیں اب کچھ چاہیے۔ کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، تم کو ضرورت ہی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ تمہاری تو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا فائدہ لے کے؟ پیسہ تمہارے پاس بہت ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا میں گھر میں رہا، جو میں نماز پڑھتا تھا مسجد میں آ کے، نجف اشرف کیا واقعہ ہے، شیخ عباس خمیس واقعے کو لکھتے ہیں، کہا کہ جو میں نماز پڑھتا تھا حرم میں آ کے، مسجد میں آ کے، وضو گھر سے کر کے آتا تھا، تو جب وضو ہی قبول نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ سمجھے کتنی باریکی ہے؟ کس کا بھی مان لے کے کھا جاؤ، پھر بولو میں امام کا سب سے بڑا چاہنے والا، میں امام کو جوائن کروں گا۔ ہاؤ کین یو جوائن؟ ایک دینار یا ایک ڈالر بھی اگر حرام کا ہے، بار بار یہ بات میں سٹریس کرنا چاہیے، 2-3 دن رہ گئے میرے پاس کہ ابھی بھی اگر بیداری نہیں آئی، ابھی بھی بیداری نہیں آئی، لیکن الحمدللہ یہاں نہیں آئی زیادہ، باہر جو افریقن کنٹریز میں جو میری مجلس سن رہے، میں میسیجز بتا سکتا آپ کو، فونز نمبرز بتا سکتا، کانگو اور پتہ نہیں کہاں کا، تو وہاں کے لوگوں کو اتنی بیداری آ گئی کہ وہ لوگ میسیج کر کے حساب کا بتا رہے کہ ایسا دینا کیا خمس، ایسا دینا کیا خمس، ہم حلال کرنا چاہ رہے۔ یہاں تو سب دیتے ہیں اس لیے پوچھ رہے نہیں، میں تو پازیٹو ہوں، میں ایم ویری پازیٹو، سب دیتے ہیں۔ فکر کرو یار، فکر کرو ورنہ فائدہ کیا ہے؟ جیسا فطرہ نہیں پہنچ جائے گا، روزہ نہیں پہنچے گا، ویسے گھوم سینٹو گے تو اعمال نہیں پہنچیں گے۔ اور یہ چشمے کو پیدا کرو کہ امام کو جوائن کرنا، امام کو جوائن کرنا، تو ایک چیز یاد رکھو، جو بھی جس کا بھی مال وصیت ہے تو ٹھیک ہے، وصیت نہیں ہے تو جو ہیڈ آف دی فیملی رہے گا، جو بھائی یا بہن، تقسیم برابر کرنا ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ وراثت کا معاملہ اس لیے کہ وراثت میں 5-10 منٹ میں وراثت نہیں سمجھا رہا، میری ٹاپک میں آیا اس لیے بیچ میں بول دیا، اس کے لیے تو پوری ایک مجلس ہونا کہ وراثت ہے کہ کئی ٹیکنیکل پوائنٹس ہے کہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ویسا ہوا تو کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پوری مجلسی وراثت میں پڑھوں گا۔ میں خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ اگر مال کو کھا کے بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھ رہے کہ امام کو جوائن کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ آج کی آخری رات میں اللہ سے یہ بولو کہ پروردگار ماہ رمضان کی آخری رات ہے، آخری شب جمعہ ہے، تو تو ہم کو گناہوں سے آزاد کر دے، آزاد کر دے، اس آگ سے آزاد کرو کہ جو شب قدر کی رات میں 100 مرتبہ بولا خلصنا من النار یا رب، وہ اسی رات کے لیے ہے۔ آج کی رات دعا کرو کہ اگر کوئی مرحومین ہمارا ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار مڈغاسکر کے قبرستان میں جتنے، پوری دنیا میں جتنے، اگر کوئی آگ کے عذاب میں آج تک ہے تو آج بولو، دعا مانگو کہ پروردگار آج آخری شب جمعہ ہے، یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے مرحومین کو بخشش کے لیے، رمضان کی آخری رات ہے یہ جمعرات کی، تو ان کو سارے لوگوں کو اس آگ سے نجات دے۔ لاسٹ 10 days آف رمضان جو ہے وہ امام زمانہ کے ہیں، آخری 10 دن رات زمانے کے امام کے ساتھ اس سب کو آگ سے بچانا، مغفرت کروانا، یہ آخری راتوں کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وقت۔ اللہ